ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ہنگامہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد کی افواہیں، سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں تیزی سے آنے والے فیصلے، پارٹی کے بڑے رہنماؤں پر لٹکتی نااہلی کی تلوار اور ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ بنا رہی ہے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی جیل میں بند ہونے کے باوجود سیاسی بحث کے مرکز ہیں۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کی غیر ضروری سختیاں ان پر کی جا رہی ہیں، عبادت میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اور سیل کی لائٹ تک بند ہو جاتی ہے، جبکہ حکومت اس موقف کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے محض سیاسی بیانیہ قرار دیتی ہے۔ پارٹی کے احتجاج کی حکمت عملی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے 5 اگست سے نئی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ قیادت واقعی ایسی تحریک چلا پائے گی جو اداروں پر دباؤ ڈال کر حکومت کو مذاکرات پر مجبور کر سکے؟ ان تمام تر موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر وفاقی وزیر ہیں اور سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آ چکے ہیں، لیکن کئی فیصلے ابھی باقی ہیں اور تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ مزید کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ علی امین گڈھا پور صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پھر تو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا واقعی حکومت کی بھی یہی حکمت عملی ہے اور ایسے ہی اقدامات زیر غور ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت کا 9 مئی کے فیصلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور 9 مئی کے واقعات میں جو کئی ایسے ملزم ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ جو شواہد ہیں وہ ناکافی تھے اور اس بنیاد کے اوپر وہ بری بھی ہو گئے ہیں، اور جن کے خلاف جو ہے وہ مکمل شواہد اور عدالتوں میں ٹرائل کے بعد فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہ تو اندیہ ہے اور نہ گورنمنٹ جو ہے اس سلسلے میں کوئی ایسی منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ ہم ان فیصلوں کے اوپر نظر انداز ہوں۔ اور سر، لیکن اگر آپ نظر انداز نہیں ہونا چاہتے تو صرف کامن انٹینشن کی بنیاد پر کئی لوگوں پر مقدمے قائم ہوئے، مگر بعض نے صرف پریس کانفرنس سے لاتعلقی ظاہر پی ٹی آئی کی جماعت سے کر دی اور وہ بچ نکلے، تو پھر یہ تو کوئی دوہرا معیار نہیں ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا اور جو بیچارے جنہوں نے لائلٹی ظاہر کر دی وہ پھنس گئے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ کون کون سے لوگ کس حد تک 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اب اس کے احاطہ تو ظاہر ایک پروگرام میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک اوور آل پکچر دے رہا ہوں کہ چونکہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہے ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح ایک ہی وقت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک ہی جیسی فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے، اور اب کون کس حد تک اس میں انوالو تھا، کس کی پلاننگ تھی، کون عملی طور پہ تھا، کون دعوت دے رہا تھا نہیں تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں انہی شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ، میں نظر انداز کی بات نہیں کر رہا تھا، اثر انداز کی بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ ان فیصلوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کسی طور پہ بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کئی لوگ جو ہیں وہ ٹرائل کے بعد بری بھی ہو چکے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی معافی ہو گئی ہے، لوور کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، اپر کورٹ نے انہیں معطل کر دی ہے۔ تو یہ ساری ٹرائل جو ہے اسی طرح ہو رہے ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ صاف شفاف طریقے سے یہ ساری پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ بالکل، اور یہ جو آنے والے فیصلوں میں تحریک انصاف کے منگوئیاں ہو رہی ہیں کہ 75 پارلیمنٹیرینز نااہل ہو جائیں گے، تو اس صورت میں تو سر سارا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حکومت کے منظم پلان کا حصہ ہیں۔ دیکھیے، یہ جو 75 ایم این ایز پی ٹی آئی ان کے خلاف سزائیں اور نااہلی کی بات ہے، یہ بالکل ایک افواہ ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز عملی طور پہ نہ تو زیر غور ہے، نہ گورنمنٹ اس طرح کے کوئی پلان کر رہی ہے، نہ اس طرح کی سازش کا ہمیں کو شوق ہے اور نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ایوان میں، اگر میں آپ کو اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے بتاؤں، تو ایک کمفرٹیبل میجورٹی موجود ہے ہمارے اتحادیوں کی شکل میں، اور 2/3 اکثریت ہے اس وقت، تو لہٰذا عددی طور پہ گورنمنٹ کی نہ تو یہ ضرورت ہے اور نہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کو کسی سازش کے تحت نااہل کریں اور ہمارا بندہ کو وہاں سے جیتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پی ٹی آئی کا جو الزامات ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے، ان کی جیل کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، اخبارات اور ٹی وی کی سہولت نہیں، ملاقاتیں تو آپ بھول ہی جائیں۔ واقعی ایسا ہے سر؟ کیونکہ وہ تو چیخ کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو سلوک ہے وہ بھی بڑا ناروا ہے،
سی کلاس کیٹیگریز میں انہیں دیے جا رہی ہیں سہولتیں, ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں, اور دیکھیں حکومت کا یہ ایسا بس ہے. سب پاکستان تحریک انصاف کا خبروں میں زندہ رہنے کا ایک طریقہ کار ہے. قطعی طور پہ عمران خان صاحب سے کوئی سہولت نہ تو واپس لی گئی ہے. جو سابق وزیر اعظم کو فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں اگر وہ جیل میں جائے, اور پاکستان کے کئی سابق وزراء اعظم جو ہے وہ انفارچونیٹلی جیل یاترا کر چکے ہیں, تو جو فیسلٹیز ایک فارمر پرائم منسٹر کو حاصل ہوتی ہیں وہ انہیں حاصل ہیں. کسی طرح کی کوئی زیادتی اتنی کم ظرف نہیں ہے حکومت کے. ہم کوئی اس طرح کا بات عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ چلتی رہی کہ ہم ان کے اے سی اتاریں گے اور ان کے خلاف فلاں فلاں کارروائی کریں گے. ہمارے دور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو تمام سہولیات بالکل حاصل ہیں. بالکل صحیح. تو اگر واقعی ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اگر اسے کنفرم بھی کیا ہے, تو کیا حکومت کو چاہیے نہیں کہ وہ صحافیت پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن لے کے جائے اور یہ ساری سہولیات جو ہیں وہ دکھائیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے, تاکہ تحریک انصاف ایج نہ لینا اس بات پہ کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ ایک ایسا سابق وزیر اعظم بھی تھا جس نے اس طرح کی جیلیں کاٹی اور بڑی ہمت سے کاٹی. دیکھیے روز پاکستان تحریک انصاف الزامات کا کسی نہ کسی فورم پہ ایک نیا پلندہ لے کے آ جاتی ہے, خود ہی اس کی تردید کرتے ہیں. اپنے ہی ان کے لوگ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے ہی لوگ اس کی تردید کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ہر بیان کے اوپر ہم ایک ڈیلیگیشن بنائیں, کبھی صحافیوں کا, کبھی انٹیلیجنس کے اداروں کا, کبھی پارلیمنٹیرینز کا, کبھی ٹریڈرز کا, کتنے ڈیلیگیشن بنائیں اور کہاں کہاں پہ جائیں. تو ہر روز ایک نئی جناب ان کی اختراع ہوتی ہے, ہر روز ایک نیا انہوں نے منترا شروع کیا ہوتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں, پاکستان کا پولیٹیکل اور سوشل فائبر تباہ ہو کے رہ گیا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور سیاست بھی جس انداز سے وہ کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ وہ نہ اپنی جماعت کا کر رہے ہیں نہ عمران خان کا کر رہے ہیں. متضاد بیانات, انتشار کی پالیسیاں, فتنہ فساد. ابھی یہ کہتا ہے جی کہ ہم 5 اگست کو مظاہرہ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں جی کہ ہم تو بندوقیں اور اسلحہ لے کے آئیں گے. یہ کوئی سیاست ہے؟ اس طرح کے اگر آپ انتشاری بیان دیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے جناب کہ ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا, ہمارے پر سختی کی جا رہی ہے, تو وہ گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے. جب آپ اپنی بیانات کے ذریعے اس طرح کا اشتعال پھیلائیں گے تو یقیناً امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے گورنمنٹ پھر اپنے اقدامات کرتی ہے. پھر اس کے بعد الزامات کا, بیانات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. سر پی ٹی آئی اگر 5 اگست کو آپ لوگوں سے اجازت مانگتی ہے, بلکہ مانگی ہی ہوئی ہے مینار پاکستان پر جلسے کی, تو حکومت کا کیا ارادہ ہے, انہیں اجازت دی جائے گی؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر پرامن احتجاج کریں گے یا ایک پولیٹیکل اگر وہ گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہتے ہیں چاہے پروٹیسٹ کی شکل میں ہو, تو اس سے انہیں نہیں روکا جائے گا. یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جسے ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن ایک تو جو بیانات میں نے آپ کو بتائے, دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ اگر یہ کہیں کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے, ہم گولیاں چلائیں گے, تو پھر تو انہیں اجازت نہیں دی جائے گی, نہ دینی چاہیے. اور وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ اس طرح کے بیانات دے جس میں وائلنس ہے, تشدد ہے, تو پھر کیسے انہیں اجازت دی جا سکتی ہے؟ آپ بتائیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, دینی چاہیے یا دی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد انہیں ان کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کس جگہ کے اوپر کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے نا کہ واقعی وہ انتشار کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, ان کی جو بھی آپس میں باتیں ہوتی ہیں, آپس میں کیا وہ میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے اس طرح کی انتشاری بیانات دے رہے ہیں, وہ اتنا بھی انہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شرم پردہ نہیں ہے کہ چلے آپس میں تو جو تیاری کریں سو کریں. وہ تو میڈیا پہ آ کے بھی اسی طرح کے کھلم کھلا جو ہے فتنہ فساد کی باتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. بانی کو اڈیالہ سے صوبائی جیل میں منتقل, اسلام آباد کی ایک وفاقی جیل میں جو منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی اور ناظرین کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اس وقت اسلام آباد کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے. تمام ہمارے جو اسلام آباد کے قیدی ہیں وہ سارے اور حوالاتی وہ پنڈی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا اور بہت تیزی سے اسلام آباد کی اپنی جیل جو ہے وہ اس کی لینڈ ایکوزیشن کرنے کے بعد اس کی تعمیر جاری ہے اور وہ بہت جلد مکمل ہونے والی ہے. تو جب اسلام آباد کیپٹل کی جیل مکمل ہو جائے گی تو جو قیدی اسلام آباد کے ہوں گے, جو اسلام آباد کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں یا حوالاتی ہیں, وہ سارے اسلام آباد منتقل ہوں گے. تو
اس کانٹیکسٹ میں عمران خان بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں، ورنہ صرف عمران خان کے لیے کوئی الگ جیل نہیں بنائی جا رہی کہ اسپیشلی انہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم نے کوئی یہاں نیا قید خانہ بنا لیا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ پورے ہمارے ڈسٹرکٹ کی جیل ہے، کیپٹل کی جیل ہے. طارق صاحب، چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر جو آپ کے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی، وہ نوید قمر صاحب کا یہ بیان سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا نہیں چاہتے، یہی آپ لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے اور آپ لوگوں کی خواہش بھی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ بطور ان کا چیف الیکشن کمشنر رہنا ملک کے لیے موزوں ہے، اور اس پر نون لیگ کا کیا سٹینس ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی اگر مدت پوری ہو جاتی ہے تو اگلے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لہٰذا اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ یہ اجازت موجود ہے، یہ ایک راستہ موجود ہے، یہ نان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، ماورائے آئین نہیں ہے ان کا اس وقت کام کرنا. پہلی بات تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ میں جو آدھا کردار ہے وہ اپوزیشن کا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ تو مطلب درخت پہ چڑھی ہوئی ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اہم ترین موضوعات کے اوپر، انٹیگریٹی، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ہر حوالے سے جو آپ یہ کہیں کہ حساس ترین میٹنگز ہوتی ہیں ان کا وہ حصہ نہیں بنتے. تو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تو ان کے لیے بہت چھوٹی بات ہے. اگر پاکستان کی سلامتی ان کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے اپوزیشن کے لیے، تو یہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر وہ گورنمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو یہ ان کے عدم تعاون کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے. اگر اپوزیشن جو آئین میں کردار ہے ان کا کہ مشاورت ہوگی، اگر وہ اس مشاورت میں آئیں گے تو یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، گورنمنٹ تیار ہے اس کے لیے. اور سر، مفتاح اسماعیل صاحب کے جو سنگین الزامات ہیں وہ آپ کی نظر سے گزرے ہی ہوں گے جو وہ آپ پہ لگاتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ طارق فضل صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو دیں، اور اتنے بہادر ہیں تو اسمبلی پروٹیکشن سے باہر نکل کے، اس کی اوٹ سے باہر نکل کے عدالتوں میں ان کا سامنا کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کوئی الزام نہیں لگایا. ایک سوال سینٹ میں پوچھا گیا ہے اور جو اعداد و شمار میں نے دیے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، وہ متعلقہ وزارت جو کہ ہماری پاورٹی ایلیویشن کی وزارت ہے وہ اس کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو وہ اعداد و شمار پہ کوئی شک ہے یا وہ غلط ہیں تو اس کا جواب وزارت دے گی. وہ ڈاکٹر طارق کے اپنے دیے ہوئے اعداد و شمار تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے تو انہوں نے اس میں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں ہمارا ہے ان کے ساتھ 20 سال سے پروگرام چل رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی میں نے کنٹراڈکٹری بات کر دی ہے یا میں نے وہ بات کی ہے جو حقائق کے منافی ہو. اور وہ سینٹ کی ملکیت ہے، وہ جواب بھی وہ سارا منسٹری کی طرف سے فراہم کردہ پورا مٹیریل بھی، اور اس کے بعد سینٹ نے ہی آگے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہم اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کریں گے یہ میٹر اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے. تو اس میں میری وزارت کا یا میری ذات کا کوئی اس میں لینا دینا یا عمل دخل نہیں ہے. یہ ایک وزارت کا سارا ڈیٹا ہے اور سینٹ اب کسٹوڈین ہے اس کی، اور سینٹ نے آگے اس کو لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا طارق فضل چودھری صاحب، سینئر وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے JUI کے رہنما ہیں انجینئر مولانا ضیاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. سر، 26ویں ترمیم کے وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا حکومت کا، کچھ اپنی منوائی کچھ ان کی مانی، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھا دیا کہ بہت سے ایسے وعدے تھے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، چاہے وہ مدرسہ اصلاحات کا معاملہ ہو. لیکن اب جو ہے وہ 27ویں ترمیم کی بازگشت چل رہی ہے. اگر حکومت اس پر آپ سے تعاون مانگتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کی جماعت کا؟ بہت شکریہ اقرا آپ کا. دیکھیے، جو آپ کے سوال میں جو چیز میرے سامنے آئی ہے جی، وہ 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ نے حکومت کے ساتھ تعاون کی بات کی ہے. میں ایک چیز ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 26ویں ترمیم میں جس قسم کی چیزیں وہ سامنے لا رہے تھے اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ کالا ناگ تھا. اور وہ کالا ناگ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو بھی اس نے ڈسنا تھا،
پاکستان کے جمہوری نظام کو بھی اس نے ڈسنا تھا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریباً 1 مہینے کی محنت، اور اس 1 مہینے کی محنت میں حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو بھی آن بورڈ رکھا، اور اس ناک کا جو ہے وہ زہر بھی نکالا اور اس کے دانت بھی توڑے. لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ چیز ریکارڈ پہ رہے کہ حکومت نے جو جمعیت علماء کی طرف سے کچھ ان ایک مطالبات تھے، اس میں ایک مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی مطالبہ تھا، جس میں اب اس وقت ڈیلیٹ جو ہے وہ کہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. اور یہ حکومتوں پر اعتماد کے حوالے سے ہمیشہ سے بھی ایک مسئلہ رہا ہے کہ حکومتوں کو جب کسی حوالے سے ایک ایشو درپیش ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو وعدے بھی کرتے ہیں، آپ سے معاہدات بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایک چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس حوالے سے دلچسپی نہیں رکھتے. تو یہ جو ہے یہ ایشو ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے، یہ صرف اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہمیشہ حکومتوں کا یہ ایشو رہا ہے. تو چونکہ ابھی اگر 27ویں ترمیم کی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی اور نہ کوئی اس طرح کی چیز فلوٹ ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ چیز ضرور آن ریکارڈ رہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے بھی ناکام کیے، اور اپوزیشن کو بھی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کے اس ناک کا جو ہے وہ زہر بھی نکالا اور اس کے دانت بھی توڑے. بالکل صحیح. اور سر آپ یہ درست ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں ناک سے تشبیہ دے دی، جس کا زہر بھی آپ نے نکال دیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کو درست نہیں سمجھتے لیکن پھر جو قانون سازی کا موقع ہے تو پھر ان کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں، سینٹ انتخابات میں بھی اتحاد کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے کیونکہ وہ سیٹیں ان کی نہیں ہیں، نمائندگی بھی زیادہ چاہتے ہیں، مخصوص نشستیں بھی رکھ لیتے ہیں، جو آپ لوگوں کا بھی حق نہیں تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اقرا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 2018 کا نظام ہو، الیکشنز ہوں، 2024 کے الیکشنز ہوں، اس سے پہلے بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے. میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ اور اس کے کنٹرول کے بغیر کبھی بھی پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوئے. لیکن 2018 کا جو الیکشن تھا، پھر اس کے بعد 2024 کا جو الیکشن تھا، وہ الیکشن نہیں تھا، وہ الیکشن کے نام پہ ایک دھبا تھا جو ہوا اس نظام کے ساتھ، جو کھیل کھیلا گیا. لیکن دیکھیں، آپ کے پاس 2 طرح کے آپشنز موجود ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اس نظام سے نکل کر پھر ایک انقلابی راستے کی طرف جائیں، یا اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے پھر آپ اس میں اصلاحات کی طرف جائیں. تو ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم سن 73 کے آئین کو مانتے ہیں، ہم جمہوریت کو مانتے ہیں، آپ پاکستان کے ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانتے ہیں. تو یہ تحفظات ہوتے ہوئے کہ 2018 کا الیکشن بھی کنٹرول اور مینج تھا، 2024 کا الیکشن بھی کنٹرول اور مینج تھا، یہ تحفظات ہوتے ہوئے ہم اس نظام کا اس طرح حصہ ہیں جس طرح پی ٹی آئی اس نظام کو نہ مانتے ہوئے بھی کے پی کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہے، وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ تمام کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے، وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے، وہ اس نظام پر ان کو تحفظات ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے لیکن اس نظام کا حصہ ہیں. بالکل جمعیت علماء اسی طرح اس کا حصہ ہے. جہاں تک سینٹ کے الیکشنز کی بات ہے تو سینٹ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی حکومت، کے پی کی حکومت کے لیے یہ ایک خفت کی بات تھی، ایک شرمندگی کی بات تھی کہ جمعیت علماء اسلام سمیت جتنی بھی متحدہ اپوزیشن ہے ان کے 53 ممبرز تھے، اور اپوزیشن کے پاس، حکومت کے پاس 92 ممبرز تھے، اور اپوزیشن جو ہے وہ 5 ممبران کو وہ الیکٹ کرواتی ہے، اور حکومت 92 ممبران کے ساتھ 6 ممبران کو وہ الیکٹ کرواتی ہے، اور وہ بھی بلا مقابلہ اس لیے کہ ان کو خطرہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو ہم یہ 6 نشستوں میں سے بھی اکثر نشستیں ہار جائیں گے. تو یہ ان کی مجبوری تھی، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں تھی. ہمارے پاس تو جتنے ممبران تھے اس کے مطابق ہم اپنے سینٹ کے ممبران لے آئے ہیں. یہ ایشو اگر ہے، یہ سوال اگر ہے تو حکومت سے بنتا ہے کہ 92 ممبرز پر آپ نے 6 ممبران کو کیسے قبول کیا اپوزیشن کے ساتھ، یہ ان سے پوچھنے کا سوال ہے. باقی یہ نظام ہے، اگر ہم نے اس نظام میں رہنا ہے، اگر ہم نے اس آئینی حدود میں رہنا ہے تو
تو پھر ہم ضرور اعتراضات کریں گے کنٹرول اور مینیجڈ الیکشنز پر، لیکن پھر ہم اس کی اصلاحات کی بات کریں گے ود ان سسٹم سے باہر نکل کر، تو پھر ہم شاید ریاست کو کمزور کریں گے، اس کا فائدہ نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح سر، میں چاہتی ہوں آپ اس بات پر بھی روشنی ڈال دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ہے جس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، اور وہ طالبان کو ہر ماہ ایک بھاری رقم دیتا ہے۔ آپ کی جماعت کا اچھا خاصا وہاں اثر و رسوخ ہے، آپ بتا سکتے ہیں وہ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ڈیرہ غازی خان کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا لفظ استعمال کیا، اور بدقسمتی سے اور بدقسمتی سے ہمارے صوبے کی اس کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ لیکن میرا جو ہے، اور ان کے بارے میں یہ الزامات صرف محسن نقوی صاحب نے یہ ٹویٹ نہیں کی، آپ پورے علاقے میں چلے جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ صحافی ہیں، آپ خود چلے جائیں، آپ کسی کو بھجوائیں، ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ایک بچہ وہاں زبان زد عام ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ بھتہ دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن میرا سوال محسن نقوی صاحب سے بھی ہے کہ آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، آپ اتنے بڑے ملک، اتنے ریاست کے جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں، اور آپ کو ایک صوبائی عہدیدار معلوم بھی ہیں کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں، تو اور آپ ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتے۔ یہ کس قسم کی ریاست ہے، یہ کس قسم کی حکومت ہے کہ ان کی ریاست اور ان کی حکومت میں ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ صوبائی عہدیدار جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے اور اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اور وزیر اعلیٰ کی کرسی بھی انجوائے کر رہا ہے۔ اچھا، بالکل صحیح، لیکن آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے وہ کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو بتا دیا کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ نہ ٹیرر فائنینسنگ میں ان کو وزارت اولیاء کی کرسی سے ہٹا سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف پرچہ دے سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے اگر اس کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے، وہ تو سالوں سالوں کے لیے لاپتہ ہو جائے، لیکن ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے اور وہ پھر بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ ریاست جو ہے پہلے خود کو تو اس کنفیوژن سے نکال لے، پہلے خود تو یہ طے کر لے کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف بات کرنی ہے یا اس کے خلاف اقدامات کرنے ہیں۔ صحیح، تو یعنی وہ جو صوبائی اہم عہدیدار ہے آپ کی نظر میں وہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ یکدم آپ کی جماعت کو فاٹا انضمام اور قبائلی علاقوں ہو نہیں سکتے۔ اچھا، ہو نہیں سکتے ہیں، وہی ہیں، آپ شور ہیں، آپ شور ہو نہیں سکتے جی۔ بالکل صحیح، ہم نام نہ بھی لیں تو لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ سر لیکن یہ کافی، اگر وہ ہیں اور وزیر اعلیٰ خود ہیں، تو یہ آپ کو نہیں لگتا خاصا سنگین معاملہ ہے یہ؟ یقینی طور پر سنگین معاملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی حکومت میں ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اگر بھتے دینے کی سر تو اگر وہ بھتے دے رہے تھے اور آپ لوگوں کو علم تھا، عام آدمی کیسے تحفظ کا، سر آپ درست عام فرما رہے آدمی ہیں، کو کیسے تحفظ ملے گا؟ بالکل عام آدمی کو تحفظ بھی نہیں ملے گا، وہ صوبائی عہدیدار بڑے ہیں، خود وزیر اعلیٰ ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور آپ شور بھی ہیں، تو پھر سر آپ ایسی جماعت کے ساتھ آپ کیوں بیٹھ گئے؟ سینٹ کے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اعتراض یہی کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ان کو پیچھے کریں۔ دیکھیں، سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے مطالبے سے نہ اس نے آگے ہونا تھا نہ اس نے پیچھے ہونا تھا، یہ آئینی امور ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی، میں اس کو بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں۔ آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی تھی اس وقت بھی، میں اس کو اس کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز بائنڈنگ ہوتی ہے آپ کے اوپر، جس طرح اس نظام کو، جو اس وقت نظام کنٹرولڈ اور مینج نظام ہے، اس کے بارے میں تحفظات ہوتے ہوئے بھی ہم اس کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو جب سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے جب فیصلہ دیا تھا، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے، اور ہمیں اس فیصلے سے جزوی طور پر اتفاق ہے، یہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملتی ہیں تو مل جائیں، لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام پر، اور اگر ہم اس کا انکار بھی کریں گے تو وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی، وہ سیٹیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں تقسیم ہونی ہیں۔ سر آپ کا موقف آ گیا، مجھے بس ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے۔ کا الیکشن بھی ہونا ہے، بالکل صحیح سر، ایک آخری سوال، ایک آپ کی اسی طرح سینٹ کا الیکشن جو ہے، بالکل صحیح سر، یکدم آپ کی جماعت کو فاٹا انضمام اور قبائلی علاقوں کی صوبے پر شمولیت پر اعتراض ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک غلط فیصلہ تھا جس پہ حکومت اب پچھتا رہی ہے۔ کے پی کے قبائلی اضلاع میں قیمتی معدنیات بھی ہیں، اس کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ہوتے بھی ہیں، تو ہم اس کو اتفاق سمجھیں کہ آپ لوگوں کو اس انضمام پر اب لگ رہا ہے کہ یہ غلطی تھی اور اس پہ پچھتایا جا رہا ہے؟
اقرا شاید آپ نے ماضی قریب کا ریکارڈ نہیں دیکھا. یہ جمعیت علماء اسلام تھی جب یہ مرجر ہونے جا رہا تھا تو پورے خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں اور حکومت یہاں اسلام آباد میں حکومت کے خلاف اگر کسی نے بڑی آواز بلند کی ہے, اگر وہاں جرگے کیے ہیں, اگر لوگوں کو نکالا ہے اور فاٹا مرجر کی مخالفت کی تھی اس وقت, تو وہ جمعیت علماء اسلام نے کی تھی. اور مرجر کی مخالفت ایسے نہیں کی تھی, وہ ایک اصول پر کی تھی, اور وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو اسی طرح رکھتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ فاٹا کو مرج کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ صوبہ بناتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام سے پوچھ کر کریں جو بھی کچھ کرنا ہے. آج بھی ہمارا وہی اصول ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فاٹا کے عوام کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہے, آپ نے ڈی مرجر کی طرف جانا ہے, آپ نے ان کو صوبہ بنانا ہے, آپ نے اسی طرح اسی پوزیشن میں رکھنا ہے. فاٹا کے عوام سے پوچھ لیجئے, وہ انسان ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, وہ ان کی اپنی رائے ہے, ان کے رائے کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا ہے ان کے مستقبل کا فیصلہ کیجئے, ویسے نہ کیجئے. بہت شکریہ سر آپ کا, اور مولانا ضیاء الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آگے جا کے اس حوالے سے کوئی سلوشن ہمارے سامنے آتا ہے یا نہیں آتا, یا پھر الزامات در الزامات کی سیاست ہمارے سامنے رہے گی. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شوکت یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. سرگودا اور لاہور کی عدالتوں نے فیصلے سنا دیے ہیں, لیکن ابھی راولپنڈی فیصل آباد کے مقدمات کے فیصلے آنا جو ہیں وہ باقی ہیں. اسی طرح 26 نومبر کے احتجاج کے بھی فیصلے جو ہیں وہ ایک آدھ ہفتے میں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. بہت سارے آپ کے نامی گرامی رہنما جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, سزائیں ہو سکتی ہیں, تو کوئی حکمت عملی پی ٹی آئی نے طے کی ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ سیاسی عمل ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی اس ملک کے اوپر حکومتیں قابض ہوئی ہیں اور قابض حکمران نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جو دباؤ آتا ہے اس کو کچلا جائے ریاستی طاقت کے ذریعے, اور وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے آپ یعنی کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی ملک کے اندر نا, سیاست سے ایک انتقام کی بو آ رہی ہے, باقاعدہ انتقام لیا جا رہا ہے اور عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. اب ملک کے اندر 85-90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں مہنگائی کو کہاں تک پہنچا دیا. نہ تو ایک عوام کو 1 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں پام آئل کی قیمتوں میں کمی آ گئی, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آ گئی, لیکن یہاں پہ نہیں ہے. کیوں کہ انتقام لیا جا رہا ہے, عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں 5 اگست کو جو تحریک کا اعلان ہوا ہے وہ ورکر نکلیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی ورکر نکلے تھے, ابھی بھی نکلیں گے. اور لیکن لیڈرشپ تو پہلے بھی جیل میں تھی, بہت سارے لیڈر جیل میں تھے. اب جو 2nd ٹیئر کے لیڈرشپ اگر ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں, 3rd ٹیئر کے لیڈرشپ سامنے آ جائے گی. لیکن میں اگین یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی راستہ نکالا جاتا, یہ جو ظلم کے وہ ہیں یہ بند ہونا چاہیے تھے اور کوئی اچھا راستہ نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ ملک بہت مشکل میں ہے. ملک نہیں سنبھالا جا رہا نا, ملک چل رہا ہے. اگر آپ کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے, معیشت کہتے ہیں بہتر ہو رہی ہے, سارے جھوٹے دعوے ہیں. اس وقت معیشت جو ہے وہ تو تباہی کے دانے پہ ہے. آپ کا سارا جو پیسہ ہے وہ تو باہر چلا گیا, لوگ چلے گئے یہاں سے. آپ کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں عالمی رینکنگ میں آپ دیکھیں, جو یونیلیور اور کیا کہتے ہیں بہت سارے گیمبلر کیا کہتے ہیں وہ بہت شیل چلا گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمپنیاں بند ہو گئی, لوگ بے روزگار ہو گئے, پیسہ باہر چلا گیا, سرمایہ کار نہیں آ رہے اور آپ کا روپیہ اتنا ویک وہ سیکسٹنٹ جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے. اچھا سر یہ بھی کیسے دعوے کر رہے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا, یہ بھی بتائیے گا کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے, راستہ نکالا جائے. اچھا سر, ایک راستہ قاسم اور سلیمان کا بھی ہموار ہو رہا تھا, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جمائمہ خان صاحبہ نے انہیں روک دیا ہے. آپ بتائیے وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, اور ان کا آنا کتنا ضروری ہے آپ کی تحریک کے لیے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ دیکھیں تحریک چلانی ہے ورکرز نے, اور وہ آئے ویلکم کریں گے. وہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے بچے ہیں, ان کو کون روک سکتا ہے. آئے تو ان کی مرضی, نہ آئے تو تب بھی. دیکھیں نا یہاں تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہاں تو کوئی سیاست تو نہیں ہے ملک کے اندر نا کہ اس طرح ڈیل کیا جائے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آنے کا اعلان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی آتے کے ساتھ ہی گرفتار کر لیں گے. اب یہ بھول گئے کہ بھائی وہ ان کو گرفتار آپ کیسے کریں گے.
کیا یہ لینڈ آف جنگل ہے، کیا ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو گرفتار کر لیں گے؟ اور دیکھیں ایک پرامن سیاسی سٹرگل کو ہم یہ پرتشدد اس میں بدلتے ہیں ہر بار، ہر دفعہ پہل کی ہے وفاقی حکومت نے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہے کوئی اچھا کام کرے گی اگر دوبارہ اس طرح ریاست کی طاقت استعمال کی گئی ورکروں کے اوپر، غریب بچوں کے اوپر. دیکھیں اسٹرگل کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے، آئینی حق ہے کہ وہ جائے جدوجہد کرے، لیکن یہ بات کرنا کہ جی آپ پہلے ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، پھر اوپر سے کہیں کہ یہ انتشاری ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی سیاست کی خدمت ہے. اور مجھے سب سے بڑا جو گلہ ہے وہ پیپلز پارٹی سے. بالکل صحیح. انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، پولیٹیکل جدوجہد کی ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ برابر کے مجرم ہے. جمہوریت تک اگر ڈیریل کیا گیا، خراب ہوئی، بالکل صحیح، یا معیشت تباہ ہو گئی یا ملک بیٹھ گیا، تو اس میں سب گناہگار جو ہے، سب سے بڑا گناہگار وہ پی ایم ایل این کے بعد پیپلز پارٹی ہوگی. بالکل صحیح. سر کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کی تحریک جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے چلائی جائے گی، کیونکہ اور جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے؟ اس فیصلے کی ضرورت اگر یہ ہو گیا ہے تو کیوں آپ کو پیش آئی، یا پھر آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں تحریک سے قبل رہنماؤں کو سزا نہ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں سزائیں تو ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں نا. وہ تو یہ تو وہ اب کیا ان عدالتوں کا میں کیا کہوں، مطلب یہ کہ وہ تو 5 اگست کا سن کر جو ہے نا وہ تو راتوں رات فیصلے آ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور جاری کر رہے ہیں. وہ اس سے کوئی دیکھیں یہ ایک خوف پھیلانے کی کوشش ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ورکر اس سے خوفزدہ ہوں گے. جو لوگ آلریڈی جیلوں میں ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں، باقی جو باہر بیٹھے ہوئے نا ان کو تو بہت غصہ ہے. تو میں تو عرض کروں گا کہ مجھے اپنا ملک عزیز ہے، سب کو اپنا ملک عزیز ہے، تو اس ملک کے اندر انتشار بڑھانے کی بجائے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو تو شوکت صاحب 5 اگست کا سر آپ لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے، اسی طور پہ بالکل صحیح سر، 5 اگست کا آپ لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے، زبردستی اور وہ نہ کریں. بالکل صحیح سر، 5 اگست کا آپ لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے احتجاجی تحریک کا. بظاہر کسی بھی قسم کا مومنٹم پکڑتی ہوئی آپ کی تحریک نظر نہیں آ رہی. کافی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، تو ہو جائے گا 5 اگست تو ابھی ہے ٹائم نا، نظر آ جائے گا. پہلے تو لوگ نہیں نکل سکتے نا سڑکوں پہ. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ ورکروں تک بات پہنچ گئی ہے، عمران خان کے کار پہنچ گئی ہے کہ 5 اگست کو نکلنا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 5 اگست کو لوگ نکلیں گے. چلیں سر دیکھتے ہیں، 5 اگست بھی زیادہ دور نہیں ہے، انتظار کر رہے ہیں، میڈیا بھی انتظار کر رہا ہے اور حکومت تو کر ہی رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی مریم ریاض بٹو صاحبہ، بشرا بی بی کی یہ بہن بھی ہیں، اور ان کی جرنی جو ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کے وقت کا. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے کہنے پر مشال یوسفزئی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا، آپ کی ایک ٹویٹ بھی آئی اس پر، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ کیا واقعی اس کی سفارش بشرا بی بی نے کی تھی؟ کیونکہ مشال تو بی بی کے کافی قریب تھی، لیکن اب یک مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے. جی السلام علیکم. اس پہ تو میں کئی دفعہ وضاحت کر چکی ہوں کہ بشرا عمران کے کہنے پہ ٹکٹ نہیں دی گئی. اب خان صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی خان صاحب نے بھی بی بی کے کہنے پہ فیصلہ کیا. تو میں تو جو صحافی جا رہے تھے لاسٹ ٹائم خان صاحب کو ملنے اور نہیں ملنے دیا گیا، تو میں نے ان سے بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ خود ڈائریکٹلی خان صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ پارٹی کو جو نام دیا گیا، یہ پارٹی نے آپ کو دیا، یہ کہاں سے آیا. لیکن میں اس پہ 100% شور ہوں کہ بشرا عمران نے بالکل نہیں کہا، کیونکہ یہ میں نے فیملی کے تھرو بھی ان سے ڈائریکٹلی لاسٹ میٹنگ میں بھی تصدیق کی اس کی، کیونکہ 5 مہینے سے مشال بی بی جو ہیں وہ بشرا عمران کی ترجمان نہیں ہیں اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. اور بشرا عمران کی ملاقات لائر سے بھی 2 مہینے سے نہیں ہوئی ہے، اور صرف ان کی جو ملاقات ہے وہ فیملی سے کروائی جاتی ہے 15-20 منٹ کے لیے ایک ہفتے میں. تو اگر فیملی کے تھرو یہ پیغام باہر نہیں آیا بشرا عمران کے، تو کوئی اور وے نہیں ہے کہ پیغام ان کی طرف سے آیا ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ کے کچھ انٹرویوز اور بیانات میں نے سنے جس پر آپ یہ فرما رہی تھی کہ بشرا بی بی پر بھی جیل کافی سخت کر دی گئی ہے، عبادت کے لیے وضو کے لیے پانی تک نہیں لیا جاتا، لائٹ بند کر دی جاتی ہے. یہ انفارمیشن آپ کو کون دیتا ہے؟ کیونکہ جو جیل مینول ہے اس کے مطابق وہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں. اتنی سخت جیل تو ویسے ہونی نہیں چاہیے ان کی، کیونکہ آج کل تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے اور ان کی تو ریڈ لائن بھی خواتین ہی ہیں. یہ آپ کا بھی ایگزمپشن ہونا چاہیے، کیونکہ خاتون اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، اور ویسے بھی نہ بھی ہوں تو ہمارا کلچر، ہمارا مذہب
وہ خواتین کو بہت زیادہ رائٹس دیتا ہے. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پہلے بھی جب بی بی 10 مہینے جیل میں رہی تھی, فرسٹ آف آل ایون دو کہ وہ فارمر پرائم منسٹر کی وائف ہیں, ان کو پھر بھی سی کلاس میں ہیں. آپ کو شاید کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سی کلاس میں ہیں, جو کہ بالکل عام قیدیوں کی کلاس ہوتی ہے. اور پھر جیل مینول کے تحت اگر پنکھا لگا ہوا ہے اور پنکھے کی بجلی بند ہے, اگر پانی دیا ہے تو اس میں ریت اور مٹی ہے. اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی تھی جب وہ پہلی دفعہ 10 مہینے کے بعد جیل سے نکلی, کہ مجھے 10 مہینے میں 9.5 مہینے کے اس وقت مجھے انہوں نے کبھی ایسا پانی نہیں دیا جس میں ریت اور مٹی نہ ہو کہ میں وضو پراپرلی کر سکوں. تو ابھی جب لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا ریت اور مٹی کے علاوہ وہ پانی گریسی بھی ہوتا ہے. اور خان صاحب اور بی بی دونوں نے یہ بتایا کہ جو ان کو پانی دیا جاتا ہے ان کے سیلز میں, اس میں ریت اور مٹی دونوں شامل ہوتے ہیں اور اب گریسی بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ فارمر پی ایم اور ان کی وائف, جن کا کوئی قصور نہیں ہے, 5-6 مہینے سے تو بیل کی اپلیکیشنز بھی نہیں لگی. اس کے علاوہ پنکھا دیں, بجلی بند کر دیں, تو یہ سہولیات دی گئی ہیں. کھانا دیں, اس میں مرچیں اتنی تیز کر دیں کہ کھایا نہ جائے. تو یہ سہولیات, یہ تو وہ مطلب جسٹ ٹک باکس, لیکن کیا ان کو ان کا حق مل رہا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل ٹھیک. اور ایک تاثر یہ بہت زیادہ عام ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے 3 دھڑے ہیں. ایک گنڈا پور صاحب چلا رہے ہیں, ایک کی قیادت بشرا بی بی کر رہی ہیں, تیسرا دھڑا علیمہ خان صاحبہ چلا رہی ہیں, اور ان دونوں میں بھی کافی اختلاف ہے. آپ ان خبروں کی تردید کریں گی یا نفی کریں گی؟ بشرا عمران کا کیا دھڑا ہوگا؟ وہ پہلے 10 مہینے جیل گزار کے آئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی کسی سیاسی کارکن سے کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, ان کی جرنلسٹ سے میٹنگ نہیں ہوتی, ان کی صرف ہفتے میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ فیملی سے میٹنگ ہوتی ہے. فیملی میں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ صرف میں بات کرتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت جب ٹرائلز ہوتے ہیں اس وقت سب موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, تو کوئی ایسی دھڑے بازی گروپ بازی وہ کر نہیں سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ پارٹی میں اگر ڈفرینسز باقی لوگوں میں ہیں تو وہ ایک جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا وہ ہوتا ہے, ایک نارم ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں اینڈریو کومو اور زہران کا جب ہوا دونوں ڈیموکریٹس تھے. تو آئی تھنک دیٹس اے ڈیموکریٹک پارٹی. علیمہ آپا کا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی سیاسی وہ دخل دیتی ہیں. ظاہری بات ان کا بھائی اندر ہے تو وہ لیڈر سے بات کرتی ہیں اس پرسپیکٹو سے. بالکل صحیح. اور بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بات آتی ہے سامنے کہ شاید بشرا بی بی خود نہیں چاہتی کہ بانی کے بیٹے یہاں پر آئیں. تو کیا اس حوالے سے عمران خان صاحب سے واقعی ان کے بیٹوں کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے, اور تعلقات کیسے ہیں ان کے؟ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنی پیپر کی کیسے اڑا لیتے ہیں کہ بشرا بی بی نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے آئیں. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ بشرا عمران سے کوئی ملتا نہیں ہے, وکیلوں کی بھی 2 مہینے سے. لاسٹ ٹائم جب وہ بیوی اور خان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وکیل کو اجازت ملی اور ہماری فیملی تھی وہاں پر, تو کوئی بھی ایسی بات انہوں نے کہ ان کے بیٹے نہ آئیں یا اس طرح, یہ تو وہ ڈیسیجن ہے جو خان صاحب لیں گے. اور خان صاحب نے اگر کہا ہے کہ ان کے بیٹے آئیں گے تو وہ آ جائیں گے. مجھے ٹو بی آنیسٹ اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک نیوز نہیں ہے کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں یا نہیں, لیکن اگر وہ آنا چاہیں گے اور آ رہے ہوں گے تو آف کورس خان صاحب سے ڈسکس کر کے آئیں گے. اور جب بشرا بی بی باہر موجود تھیں تو آبویسلی کے پی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بیٹھ کر انہوں نے بڑی چیزیں پلان بھی کیں. احتجاج کو بھی انہوں نے لیڈ کرنا تھا, اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے 26 نومبر کو دیکھا, بظاہر قیادت یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا فیصلہ تھا. تو کیا اب بھی جیل کے اندر اگر ان کی کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ سیاسی معاملات میں اپنی رائے دیتی ہیں؟ اس وقت بھی جو بھی ڈیسیجنز تھے وہ بشرا عمران کے نہیں تھے, وہ وہی کر رہی تھیں جو ان کو خان صاحب نے کہا تھا جب ان کو جیل میں ملی تھیں. اس میں کوئی بھی ان کا اپنا ڈیسیجن نہیں تھا, کوئی پلاننگ ان کی اپنی نہیں تھی, صرف خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں. جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیسیجنز کیے, نہیں, خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب آپ آ جائیں گی یہ میرا پلان ہے اور اس سے آپ نے تب تک نہیں ہٹنا جب تک کہ آپ کی میری بات نہ کرائی جائے. Those were the instructions given to her. اور وہ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس پہ قائم رہی. تو یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی پلان کیا, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے کراچی سے کچھ عورتوں کے میسیجز آئے کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں اور پارٹی ہماری ہیلپ نہیں کر رہی اور پلان نہیں کر رہی. تو میں نے بی بی کو اس وقت میری بات ہو رہی تھی کیونکہ وہ باہر تھیں جیل سے, تو میں نے ان کو یہ پہنچایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں پارٹی پلان کر رہی ہے, آپ ان کو کہیں کہ ادھر بات کریں. تو شی واز ناٹ انوالوڈ ان دیٹ, کیونکہ مجھے خود اس چیز کا پتا ہے. بس وہ لیڈ بھی نہیں کر رہی تھی احتجاج کو, وہ انہوں نے خان صاحب کی پرمیشن لے کے انہوں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی, جب سب جا رہے ہیں تو میں بھی ریلی میں شرکت کروں گی. پھر وہ کیونکہ خان صاحب کی وائف ہیں تو وہ ایک
sort of center बन गई वर्कर्स की एतमाद का and all that, but she had no plans कि वो लीड करेंगी उसको. लेकिन ऑब्वियसली अब अगर वो इस मामले में शामिल नहीं भी थी लेकिन एहतजाज के अंदर मौजूद थी, चाहे खान साहब की डायरेक्शंस थी, लेकिन केसेस हुए, हाई प्रोफाइल केसेस बने उन शख्सियात पर, सो एनीबडी हैज़ टू कम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेना पड़ेगी. तो आपके ख्याल में फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गंडापुर साहब पर आती है, बुशरा बीबी पर आती है? किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? पीसफुल प्रोटेस्ट का जो राइट है वो एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसके ऊपर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे समझ नहीं आ रही. अगर आप गलत केसेस बनाएं, अगर आप एक गलत लॉज अर्जेंटली पास करें और फिर कहें कि कोई और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो आपसे आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को छीन रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अली अमीन साहब और बुशरा बीबी. आप उनसे क्वेश्चंस करें जो पाकिस्तान की आवाम से उनके राइट्स खींच रहे हैं. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मरीम साहिबा आपके वक्त का. देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो जेल के हवाले से कंट्रोवर्सी है दूर होती है या नहीं होती, क्या वाकई ऐसी सहूलियात उन्हें अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.